حافظ صاحب، آپ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اتنے عرصے سے غزہ کے لیے مارچز کر رہے ہیں، اور درمیان میں یہ انڈیا کے ساتھ سب کچھ ہوا، اس دوران بھی آپ لوگوں کے وہ مارچز جاری تھے، اور اب پھر آپ نے اس سلسلے کو دوام دیا ہوا ہے۔ تو غزہ کے لیے ادھر مارچز کرنے کا اس سے بہتر یہ نہ ہوتا کہ یہ خرچہ آپ لوگ، یہ جو پیسے اس پہ لگ رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کو بھجواتے؟ نہیں، جو فلسطینیوں کو بھجوایا جا رہا ہے الحمدللہ اس میں بھی جماعت اسلامی کا اور الخدمت کا سب سے بڑا حصہ ہے نا۔ اربوں روپے ہم بھجوا چکے ہیں۔ اس وقت تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ محاصرہ ہوا ہے، لیکن ذرا سا بھی اگر کوئی جگہ اسپیس ملتی ہے جارڈن سے یا ایجپٹ سے تو الخدمت کے تو ٹرک کے ٹرک اندر جا رہے ہیں، اور وہاں تو ہم نے غزہ میں ان حالات میں بھی ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ جتنی بڑی قربانی غزہ کے لوگ دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو مارچز ہیں وہ تو اس لیے ضروری ہیں کہ وہاں کی لیڈرشپ ہم سے کہتی ہے کہ جب ہم یہ مارچز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پوری قوم کا اعتماد بحال ہوتا ہے، وہ قربانیاں دینے والے لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے بات کرنے والا ہے۔ انٹرنیشنل محاذ پر بھی بہرحال ایک آواز اٹھتی ہے، اور یہ مارچز تو اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سڑک پر آ کر ان کے لیے بات تو کر سکتے ہیں، اور ان مارچز میں جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ تو لوگ خود اٹھاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تو دیکھیں لوگوں میں بڑا جذبہ ہے فلسطین کے حوالے سے، لوگ اور غزہ کے لوگوں کے حوالے سے پاکستان کی پوری قوم اتنا تعاون کرتی ہے اور اتنے جذبے کے ساتھ اس میں تعاون کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ۔ اس لیے یہ مارچز بہت ضروری ہیں، یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے، پولیٹیکلی بھی اس بات کی ضرورت ہے، ان کا کانفیڈنس بحال کرنا، اور اسرائیل کا کانفیڈنس شیک تو ہوتا ہے کچھ بھی کر لیں، اور امریکہ پہ دباؤ پڑتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اسرائیل کی اصل طاقت ایک امریکہ ہے اور ایک مسلم حکمران ہے۔ اسرائیل خود کیا طاقت رکھتا ہے؟ اسرائیل تو شکست کھا گیا 7 اکتوبر 2023 کو۔ اسرائیل کو تو ٹیکنالوجی، آئرن ڈوم سب ہار گئے، لیکن اس کے بعد اس نے سویلین کو مارنا شروع کر دیا۔ بالکل انڈیا اور اسرائیل میں آپ کو ایک مماثلت نظر آئے گی، عسکری میدان میں ہار جاتے ہیں، سویلین کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلگام کا واقعہ کیا اور گھر مسمار کرنے شروع کر دیے، اور یہی نتن یاہو کرتا ہے۔ تو اس سارے عمل میں اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کی تو اپنی قوم اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، اسرائیل کو کر رہا ہے امریکہ سپورٹ۔ یعنی ٹرمپ صاحب جب مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے تھے تو اس وقت سب سے زیادہ بمباری کی ہے اسرائیل نے، اور انہی بموں سے کی ہے جو بم ٹرمپ نے فراہم کیے ہیں ان کو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ تو امریکہ ان کی پشت پر کھڑا ہے، اور اصل میں دہشت گردی اور جو جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل، اس کی پشت پر امریکہ ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات اس میں یہ ہے کہ مسلم حکمران، اگر مسلم حکمران اپنا رول ادا کر رہے ہوتے، OIC اپنا رول ادا کر رہی ہوتی، اور یہ فوجیوں کا ایک اتحاد بنتا اور سب لوگ مل کر جو ہے ایک آواز اٹھاتے کہ بس بہت ہو گیا، ہم پیش رفت کریں گے، تو آپ یقین کریں ہمارے بچے وہاں پر شہید نہیں ہوتے اور وہ رک جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں کام نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود آپ ان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت سے نوازا ہے کہ آج اگر ٹرمپ اور سعودی عرب کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں اگر یہ شرط موجود تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرو یا اسرائیل کی حمایت کرو، تو اس شق کو نکالنا پڑا نا۔ یہ مزاحمت میں زندگی ہوتی ہے، قربانی وہ دے رہے ہیں، فائدہ کسی اور کو ہوا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے وہ فوجی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو ہماری اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے، مالی سپورٹ کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی کے محاذ پر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور بات سے بات نکلتی ہے، میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اب پاکستان کو جو مقام حاصل ہو گیا ہے، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں نے APC میں بھی کہا کہ پاکستان کو اس میں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، تمام عالم اسلام کے لیڈروں کو بھی جمع کرنا چاہیے، اور افواج کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے، اور لائک مائنڈڈ افواج کے سربراہوں کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ اور اب تو پاکستان کی اس پوزیشن کو پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ ہم ایک بڑی فوجی طاقت ہیں، ہم نیوکلیئر طاقت بھی ہیں اور بڑی فوجی طاقت بھی ہیں۔ اب ہمیں اس میں آگے بڑھ کر فلسطینیوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ایک صحیح میسج دینا چاہیے اسرائیل کو کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب تمہیں جنگ بندی بھی کرنی پڑے گی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑے گا۔ تو جماعت اسلامی الحمدللہ ہر محاذ پہ کام کر رہی ہے، احتجاج بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں ایبٹ آباد کا مارچ، اس سے پہلے اسلام آباد کا تاریخی مارچ ہوا، شاید اسلام آباد کی ہسٹری میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے، لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں۔ تو ہم یہ بھی جاری رکھیں گے، بائیکاٹ کیمپین بھی چلائیں گے، وہ پروڈکٹس جو اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، بچے چلا رہے ہیں اب تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک غم و غصہ موجود ہے، تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ بائیکاٹ کیمپین میں بعض ایسے واقعات بھی ہوئے کہ پاکستان کے اندر
کاروباری طبقے پہ ان کے کاروبار کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. کچھ جذباتی لوگ انہوں نے جا کے حملے کیے عالمی فوڈ چینز پہ، باقی چیزوں پہ. اس کو آپ کس طرح سمجھیں؟ نہیں، حملے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اتنا زبردست ماحول ہے اور اتنی زبردست اپیل موجود ہے. البتہ میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے جنہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، وہ گئے اندر اور جا کر انہوں نے ان چینز میں جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھیں آپ یہاں پر بیٹھ کے جو کچھ کھا رہے ہیں اور ان پیسوں سے ہمارے بچے مر رہے ہیں. لوگ اٹھ کے چلے گئے، لوگوں کی سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا. پھر دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ بائیکاٹ کریں، ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں ایک زبردست ایفرٹ کی ہے میرا برانڈ پاکستان کے نام سے. پاکستان کی پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. کراچی میں 2 ایگزیبیشن ہوئی ہیں، اب لاہور میں ہونے جا رہی ہے. ہم اس کو پھر پھیلائیں گے اس دائرے کو پورے پاکستان میں بھی، پھر ڈھاکہ میں، پھر استنبول میں، پھر دوحہ میں، پھر سعودی عرب میں، تاکہ ہمارے جو مسلم دنیا کے برانڈز ہیں وہ اتنے زیادہ سامنے آئیں کہ لوگوں کے پاس چوائسز موجود ہوں. پھر ہم انڈسٹری سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس موقع کو ایکسپلائٹ نہ کرو، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تمہاری پروڈکٹ بک رہی ہے تو اب تو سستا کر دو بھائی. ان کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. تو ہم ہر محاذ پر الحمدللہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. جو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر حکومت سے کروائیں، ورنہ خود کریں کچھ نہ کچھ جو ہو سکتا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو عالمی سیاست کی تو بہت فکر ہوتی ہے، اس پہ جلسے بھی کرتی ہے، جلوس بھی کرتی ہے، کبھی کشمیر، کبھی فلسطین، کبھی باقی دنیا کے بوسنیا سے لے کر افغانستان تک سب سے جماعت اسلامی کو سروکار ہوتا ہے. لیکن خود پاکستان کے اندر مثلا بلوچستان جیسا مسئلہ ہے اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے، اس طرح کے مسائل پہ نہ مارچز کرتی ہے اور اس سے لا تعلق رہتی ہے. ہر چیز پر بات کرتے ہیں، اور بلوچستان پہ تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب سے مؤثر اور جو جتنی بھی لاجیکل بات ہے بلوچستان کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، ان کے منرلز کے حوالے سے اور ان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے جتنی بات جماعت اسلامی کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سامنے آ کر اس طرح بات کر پا رہی ہے. دیکھیں جو بات ہے وہ ہے، چاہے جس پہ بھی عزت پڑے، ہم حق اور سچ بات کرتے ہیں. اور ہم نے بتایا ہے اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قومی یکجہتی پیدا ہوئی ہے اس کو حکومت ضائع نہ کرے، بلکہ بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کر لیں، ان کو ون بیک کریں. آپ جو دہشت گرد ہیں ہم ان سے تو نہیں بات کرتے کہ آپ ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ معاف کر دیں، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ مزید دہشت گردی کی فیکٹری لگانے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے ان کو منیمائز کریں. آپ کے اقدامات، حکومت کے پاس طاقت ہے، ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ اگر آئین اور قانون کے مطابق کام کرے گی تو وہ زیادہ اچھا رول پلے کرے گی. تو آپ جب دہشت گردوں سے کہتے ہیں کہ وہ آئین کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تو جو آئین کی پاسداری کا حلف لے کر آتے ہیں ان کو تو زیادہ آئین کی پاسداری کرنی چاہیے نا. تو لاپتہ افراد کا مسئلہ ایڈریس ہونا چاہیے. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہماری پوری دیکھ لیجیے، ہمارے جتنے لوگ بھی بات کر سکتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، جو احتجاج کر سکتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم غزہ کو اور کشمیر کو تو نہیں چھوڑ سکتے. کشمیر تو ویسے بھی ہمارا اپنا مسئلہ اور غزہ بھی ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اب آ جائیے مجھے آپ یہ بتائیے، پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑی بڑی پارٹیاں، کروڑوں ووٹ لینے والی پارٹی، پاکستان میں بجلی کے ریٹس کے اوپر کوئی احتجاج دیکھا آپ نے کسی کا؟ جماعت اسلامی کو ہی اعزاز حاصل ہے نا. ہم نہیں دھرنے دیے، ہم ہی احتجاج کر رہے ہیں، ہم ہی نے حکومت سے مذاکرات کیے، ہم نے ہی ان سے معاہدہ کیا اور ہم نے ہی ان سے الحمدللہ آئی پی پیز کے مسئلے کو مسئلہ بنا دیا، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا یہ آئی پی پیز کیا بلا ہے. ہم نے اس کو پوری قوم میں شعور پیدا کیا. آپ چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کراچی کی. کراچی کے جتنے ایشوز ہیں، جتنے مسائل ہیں، اس پر کون سب سے زیادہ آواز بلند کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی کر رہی ہے. گوادر کے مسئلے، بلوچستان کے مسئلے سب سے زیادہ کس نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ جماعت اسلامی نے کیا ہے. اس وقت کسانوں کا مسئلہ ہے پنجاب میں، ان کسانوں کے مسئلے پر کوئی پولیٹیکل پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، اور یہ مسئلہ اب مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کسان، کاشتکار اور کسان بھی کوئی مسئلہ ہے جو فیس کر رہے ہیں. وہ آپ آ جائیے انٹیریئر سندھ میں نہروں کا مسئلہ، اس پر جس دلیل سے ہم نے بات کی ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی اور قوم پرست پارٹی بھی نہیں کر سکی. ہم نے بتایا کہ یہ کس کس طرح سے نقصان دہ ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنے لوکل ایشوز ہیں ان سب لوکل ایشوز کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کو بھی ہم اپنا لوکل ایشوز کے ساتھ جوڑتے ہیں. دنیا الگ الگ نہیں ہے. اب امریکہ سے ہی مدد مانگتے ہیں نا اب ہر چیز میں. تو امریکہ ہی تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ ہی تو کہہ رہا ہے میں نے جنگ بند کرا دی.